اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب مسلمان جہاد کے لیے جاتے تو چونکہ اس وقت سارا معاشرہ ایک ہی طرح کا تھا اور ایک ہی طرح کا لباس پہنتے اور ایک ہی زبان بولتے تھے اور ایک ہی طرح کی شکل و صورت کے آدمی تھے، تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جو ہے وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس میں کئی دفعہ مسلمانوں سے کوئی آدمی قتل ہو جاتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک قبیلے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم کی طرف ایک دستہ بھیجا، تو ان کو ایک آدمی بکریاں چلانے والا ملا اور اس نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچنے کے لیے اس نے سلام کیا ہے، تو اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں مال غنیمت کے طور پر لے آئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو، جب تم جہاد کے لیے سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کا یہ ایک ہی دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ضاربہ، اگر صرف ضاربہ آئے تو ضاربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، یہ اردو میں لفظ استعمال، پنجابی میں بھی ضرب استعمال ہوتا ہے۔ اگر ضاربہ ماسلہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، کیونکہ ضرب مثل ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اور ضاربہ فی الارض آئے تو زمین میں چلنا، سفر کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ہم پاؤں مارتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں، ضرب لگاتے ہوئے تو چلتے، اس لیے یہ ایک ہی دفعہ سمجھ لیں تو قرآن مجید پورے میں اسی تین ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ، فتبینوا با یا نون سے ہے، تم تحقیق کر لیا کرو، وضاحت طلب کر لیا کرو۔ اصل میں بین ہوتا ہے اہتمام سے الگ کرنا، یعنی بات کی اصل میں تم تحقیق کیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس کے لیے جو القا ڈالے، القا لام کا، یا ہم اسی سے بات کرتے القا کرنا، تو جو ڈالے الیکم، تمہاری طرف، علیکم السلام، سلام ڈالے، السلام علیکم، یعنی وہ کہے سلام کرے، لست مومنا، تو لست لام یا سین، لست، تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تب تبون لفظ باغین یا سے ہے، تب تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، عرض جو ہے تھوڑے سامان کو وہ کہتے ہیں، تو جتنا بھی دنیا حاصل کر لی جائے تو آخرت کے مقابلے میں یہ عرض ہی ہے، تو عرض الحیات دنیا کا سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ، تو اللہ کے پاس، مغانم کثیرتن، اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار غنیمتیں ہیں، مغانم غین نون میں غنیمتیں ہیں۔ اصل میں غنم کہتے ہیں بکریوں کو، تو اس وقت مال غنیمت جو ہوتا تھا بکریاں عرب میں ہوتی تھی، تو اسی سے پھر مغانم جو ہے غنیمت اس کا ترجمہ کیا گیا۔ کثیرتن کذالک، اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے، اس بہت بڑا احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون خبیرہ، جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ خبیرہ فعیل کی وزن پہ آیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں سفر کرو، تم جب جہاد کرنے کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس کو جو القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف سلام ڈالے، تو لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہے، جو ہے تحقیق کیا کرو۔ لیکن جو اسلام، یہ ایک پاس ورڈ جیسے فوج میں ہوتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، تو تاکہ جو ہے اپنا فوجی جو ہے دوسرے فوجی کو پہچان سکے۔ اسی طرح السلام علیکم کہنا مسلمانوں کا شعار تھا، کہ جو بھی سلام کرے اس کا مطلب تھا کہ وہ مسلمان ہے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ تو لیکن جو ہے چونکہ سارا معاشرہ ایک ہی طرح کا تھا اور احکامات بھی نئے نئے اتر رہے تھے، تو حضرت اسامہ بن زید، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ٹانگ پہ بٹھا کے اور ایک ٹانگ پہ حسن کو بٹھا کر کھلایا کرتے تھے،
تو جو ہے وہ جو ہے لوگوں نے جب سفارش کروانی ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسامہ کو بھیجتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا تو جو ہے لڑائی کے دوران اسامہ اور ایک آدمی کے آپس میں جو ہے لڑائی ہو گئی اور جو ہے اس نے حملہ کیا اسامہ پہ اور جو ہے اسامہ بچ گئے اور اسامہ نے جب اس پہ حملہ کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جو اسامہ کے ساتھ ایک اور انصاری صحابی بھی تھے. وہ انصاری صحابی تو پیچھے ہٹ گئے لیکن اسامہ نے اس کو نیزہ مار دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا. تو یہ واقعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا کہ اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تب تو نے اس کو قتل کر دیا. جو ہے اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو میرے ساتھ حملہ کیا اور مقابلہ کیا جو ہے وہ تو ڈر کی وجہ سے اس نے جو ہے کلمہ کہا تھا دل سے نہیں کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر تم نے قتل کر دیا. تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے. تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا تاکہ مجھ سے یہ غلطی سرزد نہ ہوتی اور جو ہے اسلام اب لاتا تاکہ یہ مجھے اس چیز کا پتہ ہوتا پھر میں ایسی غلطی نہ کرتا. اسی طرح یہ قبیلہ جوہینیہ کی طرف بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اسی طرح خالد بن ولید ایک دستہ لے کر گئے تو وہ وہاں کے لوگوں نے جو ہے آگے سے سبانا کہا. انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین بدل لیا لیکن اسلم نہیں کہا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان لوگوں کو پکڑا اور باندھا اور جو ہے وہ قتل کیا اور مال غنیمت بھی لوٹا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضرت خالد بن ولید کو بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اس کے باوجود تو نے قتل کر دیا. خالد بن ولید نے کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو ڈر کی وجہ سے کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خالد سے اس کا پوچھنا جو ہے اور خالد سے بار بار کہا ہے خالد تو نے جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دیا جبکہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا. اس لیے جو ہے یہ شعار مقرر کیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی سلام کرے تم اس کا ظاہر کی تحقیق کر لو, دل کا حال اللہ کو معلوم ہے. لستا مومن, تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اور اسی طرح مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کافر میرے اوپر حملہ کرے اور وہ میرا بازو کاٹ دے پھر جب میں اس پہ حملہ کروں تو وہ درخت کے پیچھے چھپ جائے اور کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو پھر کیا میں اسے بدلہ نہ لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد اگر تم اس کے باوجود اس کو قتل کر دو گے تو پھر تم اس کی جگہ پہ ہو جاؤ گے جہاں پہلے وہ تھا, یعنی وہ جو پہلے وہ ظالم تھا. اب جب تم اس کے باوجود کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دو گے تو تم اس کی جگہ پہ جو ہے وہ مظلوم ہو جائے گا اور تم ظالم ہو جاؤ گے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جو اسلام جو قبول کرتا ہے اس کو قتل نہ کریں. فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی جو ہے مال و متاع چاہتے ہو کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے کہ اس کا اسلام چونکہ یہ آدمی کیوں کرتا ہے جو ہے تاکہ دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو فعند اللہ, تو اللہ کے پاس مغانم کثیرۃ کثرت ہے غنیمتوں کی. اللہ تعالیٰ جتنی چاہے دے سکے, تم اس کے لیے یہ قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بعد میں بے شمار جو ہے غنیمت کا مال دیا. مسجد نبی میں ڈھیر لگ جاتا اور لوگوں میں جو جی چاہے لے لے, اس کے لیے تقسیم ہوتی اور سارا دیا جاتا. تو کثرت جب ایران فتح ہوا, جب جو ہے مختلف قبیلہ حوازن فتح ہوا تو مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. تو مغانم اللہ کے پاس تو بے شمار غنیمتیں ہیں. کذالک, اسی طرح کنتم من قبل فمن اللہ, اسی طرح تم بھی پہلے اسی جگہ پر تھے, تم بھی ایسے ہی تھے. اسلام نے جب لائے تھے تو اسی طرح فمن اللہ, پس اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے. فتبینوا, پس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما تعملون خبیرا, جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے جو ہے جہاں
کسی کے سلام کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، جہاں ایک کافر جو ہے اس آدمی کو قتل کرنے کا جو ہے اس کے ڈر کی وجہ سے اس نے اگر کہا تو جہاں امکان ہے وہاں ایک مسلمان کو قتل کر دینے کا بھی امکان ہے. اس لیے اس کے ظاہر کو قبول، ہم دل کا معاملہ نہیں، ظاہر کو قبول کر کے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے اور اس کو مسلمان سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.